الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شعبان کی 15 تاریخ اس حوالے سے مشہور یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا اور اس کی رات یعنی آج سے مغرب کے بعد سے اس کی رات شروع ہو چکی ہے، اس کی عبادت کرنا بعض لوگ اس کو بڑا باعث اجر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی رات کی عبادت ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات، اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کا روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز صحیح سند سے ثابت ہے کہ نہیں۔ دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے۔ جو چیز آپ سے ثابت نہیں، اس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے، ہم اس کو دین کا حصہ نہیں قرار دے سکتے۔ اگر ضعیف روایات کو جمع کیا جائے تو بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو اسلام کے عقائد کے خلاف ہیں، اور وہ روایات کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو دین کے دشمن ہیں وہ دین پر طعن اور اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے محدثین نے ایک اصول بنایا سند کا، سند کو چیک کرتے تھے، اس کے راویوں کو دیکھتے تھے، جس کی سند ٹھیک ہوتی اسے قبول کرتے، وگرنہ اسے رد کر دیتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ منکر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ یہ اپنی طرف سے کہنے کا اختیار کسی بندے کو نہیں ہے، اس کے پورے اصول اور ضوابط ہیں، محدثین اس کو پہلے سے طے کر چکے ہیں۔ اب 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے جس کے اندر اس رات کی عبادت یا اس دن کے روزے رکھنے کا ذکر ہو۔ محدثین نے مستقل طور پر اس کے اوپر ایک ایک سند ذکر کر کے اس کے اوپر جرح کی ہے، کوئی ایک بھی سند کلام سے خالی نہیں۔ میری مجلس چونکہ عوام الناس کی ہے، اس لیے میں ایک ایک حدیث کو بیان کر کے راوی بتاتا رہوں تو شاید اتنا کارگر نہ ہو۔ کوئی بھی عمل اس رات کا یا اس دن کا عام دنوں سے مختلف ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ عام راتوں میں قیام کرتا تھا تو وہ اس رات کو بھی قیام کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عام راتوں میں وہ نہیں اٹھتا اور اس رات کو اٹھ کے وہ قیام کرتا ہے تو اس کا یہ قیام کرنا ہم یوں ہی کہیں گے کہ عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تھا اس کے خلاف ہے۔ وہ خلاف اس طرح کہ اس نے ایک رات کو اہم کر لیا۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتا ہے، بھئی یہ تو ہر رات آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے حین یبقى ثلث اللیل الاخر ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یہ تو ہر رات کو ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے بقدر، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں کہ جتنی اس کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور سوائے اس کے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس بندے کے جس کے سینے کے اندر کینہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں۔ یہ سوموار کو بھی اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے۔ یہ معاملہ تو ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے، سوموار اور جمعرات، تو پھر اس کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کرنا جبکہ اس کی روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے شہدائے احد کے قبروں پر گئے اور آپ نے وہاں پر جا کر دعا کی۔ لمبی حدیث ہے جس کا اختصار یہ ہے، وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ اٹھ کے گئے تھے، قبرستان گئے، آپ نے جا کر ان کے لیے دعا کی، لیکن وہاں پر نہ شعبان کا ذکر ہے، تو 15 شعبان تو دور کی بات ہے، شعبان کا بھی ذکر نہیں کہ وہ شعبان کے مہینے میں آپ گئے تھے، اور جس میں آتا کہ شعبان کے مہینے میں گئے وہ روایات ضعیف ہے۔
محدثین ان روایت کو ضعیف کہہ چکے ہیں۔ الغرض اس رات کی کوئی بھی عبادت، اس رات کا کوئی بھی عمل جو عام راتوں سے جدا ہو، یا اس دن کی کوئی بھی عبادت جو عام دنوں سے جدا ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا۔ جو باتیں کمزور ہوں، جو شبہ والی ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ اس بنیاد پر محدثین بہت احتیاط کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیز منسوب کرنے سے۔ محدثین یہ کہا کرتے تھے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم نے یہ نقل کیا کہ وہ کہتے تھے سند دین ہے، اگر ایک سند ہمارے پاس نہ ہو تو جس کا جو چیز چاہے وہ دین کے اندر داخل کر دے۔ تو سند ہی تو ایک اعتماد ہے۔ اگر سند ضعیف ہے، لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا ضعیف ہے تو، اور بعض جاہل لوگ تو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ جس حدیث کو چاہو ضعیف کہہ دو، ہم تو نہیں ضعیف کہتے، محدثین نے اس کو سینکڑوں سال پہلے ضعیف کہا ہوا ہے۔ بھائی وہ بندہ جو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کو جان بوجھ کر ضعیف کہتا ہے، وہ بندہ منکر ہے اللہ کے نبی کے فرمان کا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف روایت کو جان بوجھ کے صحیح کہتا ہے علم ہونے کے باوجود، تو وہ بندہ کون ہے پھر؟ اللہ کے نبی کی حدیث کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اور اگر آپ نے وہ بات نہیں کہی، اس کی سند ضعیف ہے، اور وہ بندہ زبردستی اس کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس بندے کا پھر حال کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو کوئی بھی اس رات کی عبادت یا اس دن کی عبادت یا کوئی بھی فضیلت عام دن سے یا عام راتوں سے، حتیٰ کہ اس مہینے کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی تخصیص نہیں کہ وہ اعمال کس تاریخ کو پیش ہوتے ہیں، بس وہ پورے مہینے کے اندر پیش ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا کس طرح پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کی یعنی آج کی رات کو عام راتوں سے خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ ایام 20 کی وجہ سے روزے رکھ رہا ہے، 13، 14، 15، وہ پاکستانی تاریخ کے مطابق 15 صبح ہے، وہ رکھ لے، ایام 20 چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ایام 20 کے روزے کسی نے نہیں رکھے اور وہ صبح رکھتا ہے یہ سوچ کے چلو 15 شعبان نہ صحیح، ایام 20 ہی صحیح، پچھلے تو 2 اس نے رکھے نہیں، تو 15 شعبان کا وہ کیوں رکھے؟ تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزہ اگر تو کوئی پہلے سے رکھ رہا ہے تو وہ رکھے، وگرنہ اس کا روزہ بھی رکھنا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اندر بہت روزے رکھے۔ بعض روایات کے اندر آتا کہ قریب تھا کہ آپ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے، اور بعض روایات کے اندر آتا کہ اکثر، اور بھی کئی روایات ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا او کما قال، جب شعبان نصف ہو جائے تو پھر تم روزہ نہ رکھو۔ تو پہلی تو بات ہے اس حدیث کی سند، کبار محدثین اس روایت کی سند کو ضعیف کہتے ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، ابو زرع الرازی ہیں، ابو حاتم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم الرجال کے پہاڑ شمار کیے جاتے ہیں، وہ ان روایات کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ معاصر علماء میں سے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور بھی کئی علماء نے ان کی موافقت کی ہے۔ تو میں نے یہ بات دونوں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یہ اتنا قطعی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس روایت کو ضعیف کہنے والے بھی پہلے متقدمین علماء جو ہیں وہ سب اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کبار علماء جو جرح تعدیل کے ائمہ شمار ہوتے ہیں۔ البتہ بعد کے علماء میں سے اس کو صحیح کہنے والے بھی ہیں، حاکم ہیں، ترمذی ہیں، اور اسی طرح ابن عبد البر ہیں، اور بھی علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان بھی لیں، کیونکہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی بعد نے اس کو منکر کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزے
نہ رکھو۔ تو اس حدیث میں صحیح حدیث ہے، اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزے نہ رکھو، یعنی اس سے پہلے روزے رکھنے کا جواز اس حدیث سے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح خود آپ کا اپنا عمل، پھر اس ممانت کے بارے میں بھی اہل علم کا 2 آراء ہیں کہ یہ حرمت تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے ہے۔ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، جمہور علماء کہتے ہیں زیادہ علماء کو، زیادہ علماء اس بات کے قائل ہیں 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ باقی متأخرین علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں، نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ اور بعد والے علماء بھی اس سے استثناء دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کی عادت ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھتا جائے۔ یا ایک بندے کی عادت ہے وہ 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے، تو وہ بھی رکھتا جائے۔ یا ایک بندہ شعبان کے شروع سے روزے رکھتا آ رہا ہے، یکم شعبان سے وہ روزے رکھتا آ رہا ہے، اس نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، 1 دن رکھے گا 1 دن چھوڑے گا، 1 دن رکھے گا یا 2 دن رکھے گا 1 دن چھوڑے گا، یا 2 دن چھوڑے گا 1 دن رکھے گا، جو بھی اس کی ترتیب ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شعبان کے شروع سے روزوں کا اہتمام کر رہا ہے وہ بھی کرتا رہے اینڈ تک۔ البتہ وہ کہتے ہیں یہ ممانت اس بندے کے لیے ہے کہ جس بندے نے 15 شعبان تک تو روزے نہیں رکھے، اور جب 15 شعبان گزر جائے اس کے بعد وہ نفلی روزے رکھنے شروع کر دے، یہ ممانت اس کے لیے، وہ بندہ نہ رکھے جس نے پہلے اب تک نہیں رکھے۔ اسی طرح اگر کسی کے قضائی روزے رہتے ہیں وہ بھی رکھ لے، کسی کے نظر کے روزے ہیں وہ بھی رکھ لے۔ خلاصہ یہ نکلا، جمہور علماء اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور جو علماء کہتے ہیں نہ رکھو، وہ بھی 5 قسم کے لوگوں کو استثناء دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی عادت ہے وہ بھی رکھ لے، اور اسی طرح جو بندہ شروع سے رکھتا آ رہا ہے شعبان کے روزے وہ بھی رکھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یوں آتا ہے آپ نے شعبان اور رمضان کو ملا دیا، یعنی روزوں کے ساتھ آپ نے کبھی 2 مہینوں کو ملایا نہیں، لیکن شعبان اور رمضان کو آپ نے ملا دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ بھی رکھ لے۔ اسی طرح اگر کسی کے نظر کے روزے ہیں تو وہ بھی رکھ لے، کسی کے قضائی کے روزے ہیں تو وہ بھی رکھ لے۔ یہ سب لوگوں کو وہ بھی استثناء دیتے ہیں۔ البتہ وہ اتنا کہتے ہیں کہ جس نے ابھی تک نہیں رکھے وہ پھر ان دنوں میں خاص اہتمام نہ کرے، لیکن وہ بھی میں نے عرض کر دی کہ وہ بھی ممانت حرمت کے درجے پر نہیں ہے دیگر قرائن کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر کوئی 15 شعبان شروع میں نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے اور وہ اب چاہتا ہے کہ وہ رکھ لے، تو جمہور اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بندہ روزے نہ رکھے۔ تو اس میں دونوں موقف بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے آپ کے لیے جو چیز بہتر معلوم ہو آپ اس کو اختیار کر لیں، کیونکہ جب دونوں طرف علماء ہیں تو دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ کسی کے پاس بھی قطعی ایسی دلیل نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے روایت کی سند میں بھی اختلاف، بالفرض اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو پھر بھی یہ حرمت کے لیے نہیں، یہ کراہت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔